فرمائے بڑے ہی مختصر وقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ بہترین علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے اور آپ کو وہ ذکر آل محمد سے محظوظ کریں گے۔ گھر ہے، حاضری واجب ہے، ابتدائی مجلس میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ نے کائنات عالم میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے۔ کوئی بھی وجود بے مقصد خلق نہیں کیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی علت ہے، کوئی سبب ہے، کوئی ریزن ہے۔ ذرے سے لے کے عرش تک اور عرش سے اوپر کائنات عالم میں اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیوں بنایا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ دو وجود ایسے ہیں کہ جن کی حقیقت کچھ نہ کچھ انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو چونکہ با مقصد بنایا ہے، نہ ہوتے تو اللہ کچھ بھی نہ بناتا۔ آل محمد کا پہلا وجود وہ وجود ہے جس کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ بات تھوڑی مشکل ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ دو ہی لفظ کہنے ہیں اور انہی کے اندر ہی بات کو کرنا ہے۔ اللہ نے آل محمد کو اپنے لیے بنایا ہے اور ہم سب کو آل محمد کے لیے بنایا ہے۔ کبھی بھی اس کی پہچان نہ ہوتی اگر کائنات میں آل محمد نہ ہوتے۔ ہم کو جب خلق فرمایا تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم کو بنایا ہے بندگی کے لیے۔ اور جب آل محمد کی بات ہوئی تو فرمایا ان کو بنایا ہے کُنْتُ کَنْزًا مَخْفِيًّا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، لِكَيْ أُعْرَفَ، تاکہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ خَلْقًا، میں نے کچھ خلق کیے۔ اس کا مطلب ہے جو اس کی پہچان کا ذریعہ ہیں وہ آل محمد ہیں۔ اللہ کی پہچان ہر کسی پہ واجب ہے، اللہ کی معرفت ہر کسی پہ واجب ہے، لیکن اللہ کی معرفت ہوگی آل محمد کے ذریعے سے۔ پہلا لفظ کہنا چاہتا ہوں، محبت کیجئے گا۔ اللہ کے قریب کوئی نہیں ہے سوائے 14 کے۔ اب جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں، پہلے 14 کے قریب ہوگا پھر اللہ کے قریب ہوگا۔ جتنا جتنا بندہ 14 کے قریب ہوتا جائے گا اتنا اللہ کا قرب پاتا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کمال خلق آل محمد ہے، جن کے بعد جو کچھ بھی اس نے خلق کیا ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت آل محمد تھے۔ باقی جو کچھ بھی اس نے خلق کیا ہے ان سب کی ضرورت کا نام مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کس ذات کا کمال ہے؟ جی بات شروع ہوگی۔ جی مصطفیٰ اس ذات کا کمال ہے کہ سرکار جو بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے یا اللہ کا فرمان بنتا ہے۔ یہ پورا عشرہ باتیں آپ کی خدمت میں ہوتی رہی۔ جس کے بولنے سے اللہ کا قرآن بنا ہے اور قرآن آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، جس کا بولنا سمجھ میں نہیں آیا اس کی ذات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ وہ کیسا نور مصطفیٰ ہے، وہ کیسی حقیقت کبریا ہے، وہ کیسا بطول کا بابا ہے۔ اسی کلام حکیم سے ایک لفظ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، توجہ ہے نا صاحبان کی۔ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں دنیا فرق نہ کر پاتی اگر بطول کا بابا خود ارشاد نہ فرماتے۔ یہ تو بات سنی آپ نے، ما ینطق عن الہوا کے مصداق نبی نے خود فرمایا کہ یہ کلام ہے اور یہ فرمان ہے، یہ اللہ کی بات ہے اور یہ میری بات ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، کمال صداقت اس انتہا پہ ہے جناب مصطفیٰ کی، گواہی ہمیشہ سچے کی ہوتی ہے۔ میں آپ کے چہروں کی تلاوت کر رہا ہوں، کیا کہنا ہے میں نے؟ گواہی ہمیشہ سرکار سچے کی ہوتی ہے۔ پوری کائنات کوشش کرتی ہے کہ میں سچ بولوں، میں سچ بولوں، میں سچ بولوں، لیکن آل محمد وہ ہیں کہ سچ چاہتا ہے کہ مجھ کو آل محمد بولے۔ پوری دنیا سچ کی محتاج ہے، سچ آل محمد کا محتاج ہے۔ جو وہ کہہ دیں وہی سچ ہو جاتا ہے۔ اب لفظ سنیے گا، گواہی ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ بندے بندوں کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں،
لیکن سرکار کمال یہ ہو گیا، آل محمد اس کی مخلوقوں کے مباہلہ میں اس کی گواہی دینے کے لیے گئے تو کمال یہ ہو گیا، ان کی گواہی پہ وہ لا شریک مانا گیا، ان کی گواہی پہ وہ لم یلد ولم یولد بھی مانا گیا۔ قرآن کتاب ہدایت، اللہ کلام حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے، توجہ ہے نا جناب دی، مالک فرما رہا ہے والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی۔ عصر کے بہت سے معنی ہیں کہ کون سا معنی یہاں پہ لیا گیا ہے، لیکن بہت مختصر وقت میں دو لفظ کہنے ہیں، بات پسند آ رہی ہے نا۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ معصوم فرماتے اس عصر سے مراد وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہمارا 12واں ظہور کرے گا، یعنی 12واں امام تشریف لائیں گے۔ یا فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اس عصر سے مراد علی علیہ السلام کی وہ عصر کی نماز ہے جس کے حالت رکوع میں سرکار نے زکوٰۃ عطا کی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ دو معنی ایسے معنی ہیں کہ جن سے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ فجر، یہ ظہر، یہ عصر، یہ مغرب، یہ عشاء، یہ نمازوں کے نام نہیں ہیں، سرکار آپ تو جانتے ہیں، یہ اوقات ہیں، وقتوں کے نام ہیں۔ فجر ویڑے دا نام ہے، ظہر ویڑے دا نام ہے، عصر ویڑے دا نام ہے، مغرب وقت کا نام ہے، عشاء وقت کا نام ہے، نمازوں کے نام اور ہیں۔ توجہ رکھیے جی، معصوم سے پوچھا گیا مولا پھر نمازوں کے نام کیا ہیں؟ چلو جملہ ذہن چاہے کہ جناب نے حوالے کر دی، ویسے بھی ایام محرم ہیں۔ قرآن میں ایک سورہ فجر ہے، والفجر لیال عشر، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے فجر کی قسم اور اس کی 10 راتوں کی قسم، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ میرے امام سے پوچھا گیا مولا یہ فجر کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا فجر سے مراد حسین ابن علی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ فجر کی قسم کھا رہا ہے اور 10 راتوں کی، اس عشرہ محرم کی جو آپ ابھی منا کے بیٹھے ہیں، اول سے لے کے 10 تک، جس کے گزارے ہوئے دن قابل قسم ہو جائیں وہ حسین خود کس کمال پہ ہوگا۔ فجر سے مراد حسین ابن علی۔ پھر معصوم فرماتے ہیں یہ ظہر کی نماز جو ہے، پھر عصر کی نماز ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، مومن آتے جاتے رہیں گے۔ یہ حقیقت میں دو رکعت تھی، اصل میں دو رکعت، 2 فجر دیاں، پڑھے مرضی نا غلط سنو نا، 2 ظہر دیاں، 2 عصر دیاں، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی۔ اصل میں یہ 2 تھی، پھر 4 ظہر کی ہوگی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی۔ ہوں لطف لینا جائے، معصوم فرماتے جب کائنات میں رسول تشریف لائے تو 2 کے بدلے میں اللہ نے 4 کر دی، 2 اللہ کی، 2 مصطفیٰ کے صدقے میں۔ علی دنیا میں آئے تو عصر کی 4 ہوگی، 2 اللہ کی، ہائے ہائے، 2 علی والے کی۔ اس لیے علی والے پہ نماز واجب ہے، نماز ہے ہی علی والے کے لیے، پڑھنی بھی علی والے کو چاہیے۔ حیدری مغرب کی 3 رکھتے ہیں، مغرب منسوب ہے جناب سیدہ سے۔ سرکار کیسا اللہ کا عدل ہے، مرد آئے یعنی پیغمبر اور علی آئے تو 2 رکھتے رکھی، سیدہ آئیں تو 1 رکعت رکھی۔ وراثت میں بھی مرد کے 2 ہوتے ہیں، عورت کا 1 ہوتا ہے، حصے کے اعتبار سے تقسیم کی۔ پھر عشاء کو امام حسن سے منسوب کیا، 2 اللہ کی، 2 امام حسن کی۔ فجر سے مراد حسین ہے، رکھتے 2 ہی رکھی، آئے ہائے توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ ہر معصوم کی آمد پہ 2 رکعت کا اضافہ کیا، لیکن فجر کی 2 ہی رکھی۔ ایت گل سمجھا لیجیے جناب نو، میرا مالک ظہر میں 2 تیری، 2 تیرے مصطفیٰ کی، عصر میں 2 تیری، 2 تیرے علی کی، مغرب میں 2 تیری، 1 سیدہ کی، عشاء میں 2 تیری، 2 حسن کی۔ یہ فجر کی 2 ہی ہیں، بتا تیری ہیں کہ حسین کی ہیں؟ کوئی تو بولے میرے نام کی کہہ رہے ہیں، یہ تیری ہیں حیدری، یہ تیری ہیں یا حسین کی ہے؟ اتنا سونا بولے کہ لطف آ جاوے، خدا کی عزت کی قسم ہے، مالک کی آواز آئے گی، میں فجر کی شاکر جی 2 رکعت رکھ کے زمانے کو بتانا چاہتا ہوں جو میری ہے نا وہی حسین کی ہیں، جو میری ہیں
وہی حسین کی ہیں. کیا مطلب؟ میرا بھی وہی ہے جو حسین کا ہے. جو حسین کا نہیں ہے نہ وہ میرا ہے نہ حسین کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، میں نے عرض کیا کل بھی سرکار کہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. کیا مطلب؟ یزید کی فوج میں نمازیں، روزے، حج کا سب کچھ تھا، حسین نہیں تھا. توجہ تو فرماؤ نا. اس کا مطلب ہے جس دین میں حسین نہ ہو وہ باطل ہوتا ہے. پھر وہ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں. جب دین ہی نہیں ہے تو پھر باطل ہوا نا. لطف لے آجے. کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے جو بھی عبادت ہے وہ قبول تب ہوگی جب اس میں حسین شامل ہوگا. اور دین بھی وہی قبول ہے کہ جس میں حسین شامل ہوگا. بہت پیاری توجہ ہوگی، بہت لطف آ گیا. نماز اول عبادت نماز. فجر، ظہر، توجہ ہے نا سرکار، یہ 5 نمازیں ہیں. نمازیں 5 تو سانی اس جملے نو سمجھنا تو کس سمجھنا؟ گرمی بڑی ہے، شاید میں چوکی پہ لگ دی ہے، تکاڑ بھی بڑی ہے. تھوڑی توجہ فرمائے. 5 نمازیں ہیں. نماز دا نام لینا تو ہور تھلے جی جاندے. 5 نمازیں جی. ٹھیک ہے، آپ سے خوش قسمت کون ہوگا؟ آپ سے اچھا جملہ کون سنے گا؟ شاید اللہ نے بابا جی 5 نمازیں رکھی اس لیے ہے کہ کوئی 5 ہے جن کا صدقہ حیدریہ. جملہ اگلا سنیں. دنیا میں 5 نمازیں رکھی، 5 کا صدقہ. دنیا میں 5 نمازیں رکھی، 5 کا صدقہ. پھر معصوم فرماتے ان 5 نمازوں میں سے ایک تکبیر لے کے پھر 5 تکبیر نماز جنازہ رکھی. اوہو کیا کہنا توڑا سنن دے. اس کا مطلب ہے سرکار مومن وہ ہے جس کی دنیا بھی 5 سے ہے، ہائے ہائے، آخرت بھی 5 سے ہے. یہی فلسفہ ہے. جو 5 کا ماننے والا ہے نا اس پہ 5 ہی پڑی جاتی ہیں. ہائے ہائے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ ساری زندگی بندہ نماز پڑھتا رہا، اس میں الحمد رہی، اور الحمد ہے 7 اس میں آیات ہیں. سرکار 2 مرتبہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، 7 اور 7 14. تھوڑی مرضی ہے. الحمد 7 آیات ہیں، پہلی میں اور دوسری میں 2 بار، ایک بار پڑھیں گے. 7 اور 7 سرکار 14. نماز 5 کا صدقہ جو اس میں پڑھنا ہے وہ 14. اور جب نماز جنازہ آئی اس میں حمد غائب ہوگی. اس میں مولانا کیا کہنے لگ گئے؟ اللہم انا لا نعلم منہ. مالک یہ جو پڑھا ہے میرے سامنے اس کے بارے میں نہیں جانتا، الا خیرہ، سوائے خیر کی. میں مقصد کے تحت بات کر رہا ہوں. مالک اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. معصوم سے پوچھا کہ مولا ما هو الخیر، یہ خیر کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا خیر ہی تو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. تھوڑی محبت کرے، تھوڑی محبت کرے. حیدری، خیر ہی تو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اب ترجمہ سنیں گا. اب جو مولانا کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. کیا مطلب؟ میں نہیں پتا اور کچھ چنگا کیتا ہی نہیں کیتا، گھر میں کیسا تھا، باہر کیسا تھا، طریقہ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا، کیا کماتا تھا، کیا نہیں کماتا تھا، کیا بولتا تھا، کیا نہیں، کچھ نہیں پتا. خدا کی عزت کی قسم، جڑا بندہ نہ بولے دکھ لگے دا. مولانا جنازے پہ کھڑے ہو کے سب سے آگے مومنین کو بابا کے فیصلے پیچھے کھڑا کر کے اللہ کے حضور باوضو گواہی دیتے ہیں کچھ نہیں پتا. مرنے والے کا ایک پتا ہے، اٹھتے بیٹھتے یا علی ضرور کہتا تھا. ولایت علی کی، ولایت علی کی گواہی ضرور دیتا تھا. بہت پیاری توجہ ہوگی. خیر یعنی ولایت علی ابن ابی طالب. سب سے پہلے پتہ نہیں تقریر کیڑے پاس شروع ہوگی تو بڑی کمال ہوگی، ملت فہمدہ تو آڑا نہیں پتا. سرکار سب سے پہلے کلمہ خیر غدیر پہ بولا گیا. کوئی تو ہے سننا؟
سرکار سب سے پہلے کلمہ خیر غدیر پہ بولا گیا، اور اس دن مؤذن جناب ابو ذر تھے، اور ابو ذر نے سب سے پہلے کہا حیا علی خیر العمل۔ ہائے ہائے، جب ولایت علی کا اعلان ہوا تو جناب ابو ذر نے فرمایا حیا علی خیر آؤ خیر عمل کی طرف، آؤ خیر عمل کی طرف۔ یہ جو ملنگ گلیوں میں علی کا نعرہ بلند کرتا پھرتا ہے نا، پاگل نہیں ہے، ہائے ہائے، اسی خیر عمل کو دہرا کے زمانے کو کہہ رہا ہے، او زمانے والو علی حق دا امام ہے۔ اس کا مطلب ہے خیر عمل ابو ذر نے کہا، اور اس وقت پیغمبر نے فرمایا، جب یہ کلمہ فرمایا نا حی علی خیر العمل، آؤ خیر عمل کی طرف، یعنی ولایت علی کی طرف آؤ، تو پیغمبر نے فرمایا ابو ذر تیر تو سچا ہو رہا ہی کوئی نہ، ہائے ہائے، لفظ کھڑگا، لفظ کھڑگا۔ اس کا مطلب ہے ولایت کی گواہی پہ جو ابو ذر کو صداقت کی پوری سند عطا ہو جائے، وہ ابو ذر کیسا سچا ہے جس نے ایک بار حی علی خیر العمل کہا تو سرکار صداقت کی پیغمبر نے سند دے دی، جس کی ولایت کی گواہی دینے سے ابو ذر سچا ہو جائے۔ کوئی تو سمجھ کہنا چاہ رہے ہیں ابو ذر سچا ہو جائے۔ میں ایک لفظ آکھنا چاہنا، اگر تھوڑے بندے توجہ ہوگی سرکار تو بڑا کمال ہو جائے گا۔ جس ولایت کی گواہی پہ ابو ذر اتنا سچا ہو جائے کہ رسالت کی زبان سے اس کو صداقت کی سند ملے نا، اس وارث ولایت کو صدیق اکبر علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ ہون بولے ہیں سارے حیدری، ہون توجہ فرمائی تھی۔ صدیق اکبر کون ہے؟ اللہ زندگی درات، بہت پیاری توجہ ہوگی۔ ایک بندہ ہے ابو راز حمامی، اس کا نام، کیا نام ہے؟ ابو راز حمامی، شام کا رہنے والا ہے، بہت سخت دور ہے، گلیوں میں اٹھتا بیٹھتا، آپ نے کہ ملنگ دیکھی ہوں گے تو جو ہے نا، مجلس بابا چل رہا نہیں، میں تو بس چھڈوں۔ وہ گلیوں میں چلتا پھرتا، جدھر جاتا علی حق دا امام ہے، علی حق دا امام ہے، علی حق۔ پرانے مائیاں بابے سرکار اٹھتے ہیں بیندہ یا علی یا علی یا علی یا علی، تسبیح کیا کرتے تھے، اور بڑا اس میں راز تھا، علی اس میں الہی ہے، جو اٹھتے بیٹھتے قرآن مکمل کرتے تھے، پتہ نہیں کتنے ولی تھے اللہ ہی جانتا۔ اچھا جی، وہ نعرہ لگاتا تھا۔ فوجیوں نے آگے بتایا کہ بندہ بابا ہے، بوڑھا، جس گلی جاتا ہے ڈاری کوئی نہیں، خوف ہی نہیں، نہ فوجیاں دا نہ پولیس دا، علی حق دا۔ انہیں کہا پھاڑ کے پینجا لاؤ، اب مار رہو سارو ہوتا پہ ڈر جائے۔ فوجیوں کو حکم دیا، انہیں مارا بڑا بابے کو، زیادہ مار کے دروازے پہ پھینک کے، 80 سال کا بابا سرکار پھر کنی کی مار کھانی، او لو لوہان ہویا پھٹوڑی کی بابا بوئے کے سٹ کے فوج چلی گئی۔ لطف لیا جس گل دعا مانگنی چاہیے اولاد اچھی ہو، آمین تھوڑی، اولاد نہیں، ایک بار آمین، اولاد اچھی ہو، آمین، یہ بڑا ذریعہ۔ بابے دے نوہ تیاں بڑے چنگے سے، انہیں بوہ کھولا، بابا بوئے کے پہ آؤں، بسم اللہ کرام، تو آنو کنے مارے؟ انہیں کہا بیٹا کوئی بات نہیں، یہ علی حق کہنے کی سزا ہے۔ بڑے اچھے تھے، انہوں نے اٹھایا بابے کو اٹھا کے انہوں نے چارپائی پہ اندر لٹایا، زخم وغیرہ صاف کر کے بابے کی تماداری کر کے تھوڑی آکھڑ لاگ پہ نہ کیا کرو نا، دلے چی آکھ لیا کرو، تو توجہ نہیں فرمائی میں کیا بسم اللہ جی، دل میں ہی جناب آج آپ کا انتظار تھا سے، ٹھیک ہے خیریت، آ جاؤ میں دسیا لنگر پہ کر دیں، میں کیا انہی دیر تے پڑھی نا جنہی دیر سے لنگر ہو جائے۔ لو جناب یاسر غفار صاحب بہت قابل احترام تشریف لے، آخری منٹ مصاحب نہیں پڑھنا، دیر ہو رہی ہے مجھے، اجازت جناب بات مکمل کر لیں، گل دن ہے نا۔ وہ اولاد نے کہا بابا جی دل چی آکھ لیا کرو، جی میں کئی بندے آندے نے بھائی دل چی مان لیا کرو، اسی بھی انہوں نے دل چی نماز پڑھ لیا کرو، وہ ساتھ جھنٹے لگا کے اذان دینے کا مقصد تو پھر نہیں ہے۔ بات ختم ہوگی، بابے نے اپنے اولاد کی طرف دیکھ کے کہا مسئلہ دل کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے۔ تھوڑے بندے بولے
بابا جی یہ کیا بات ہے؟ بابا جی نے مسکرا کے فرمایا نہ بولے دکھ لگے دا خدا دی قسم اتنی گرمی جتنا سونا جملہ آ کے تو بندے سیر ہلا دے من۔ بابا جی نے مسکرا کے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دل والی بات ہوتی نا تو یہ میدان میں غدیر میں نہ کی جاتی، یہ کان میں کی جاتی پھر میدان میں تو نہ کی جاتی نا۔ مسئلہ یہ کہنا ہے انہاں صاحب لے بابے نے ٹل دے نہیں۔ وہ جب بابے دی تماداری کر کے ابو راز حمامی کی اولاد پیچھے ہٹے، بات ختم ہوگی جناب۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا، بابے کے ذہن میں خیال ہے کیوں نہ ان سے بات کروں جن کی خاطر مار پڑی ہے، یہ میرے اپنے ہیں، میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں، یہ میرا گاؤں ہے، محبت ہے ان کی۔ بابے نے اپنی اولاد سے کہا میری چارپائی اس طرف کرو جس طرف نجف کا بالی رہتا ہے، میری مسجد منہ اور نجف والے پاس کرو، نجف والے پاس میں ہو گیا۔ لطف لے آجی پوری روایت میں خدا کی عزت کی قسم اس سے نفیس مجھے لطف اشارہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ بابا لیٹر آدھی رات کو نجف کی طرف عمران منہ کر کے سسکیاں لے کے کہہ رہا ہے مولا ان کا درد نہیں ہے، زخموں کا درد نہیں ہے، ہڈیوں کا درد نہیں ہے مولا، صرف ایک احساس ہے یہ جن لوگوں نے مارا ہے نا کس طریقے ان کو پتہ چل جائے نا میں بے وارث نہیں ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں ادھر بابے کے لفظ ختم ہوئے، بابا اٹھا 80 سال کا تھا، صبح 20 سال کا جوان اٹھا۔ 80 سال کا سویا 20 سال کا جوان اٹھا، پھر گلی میں علی حق کا امام ہے، فوجی پھر پریشان دوڑے، انہوں نے کہا بابا تیرا تی مارے ہے کہ مڑا جائے پھر در، وہ علی حق کا امام اس کا پکڑ کے لے آؤ۔ جب پکڑ کے دربار میں لے آئے نا کہ بندہ خاموش رہ گیا دکھ لگے دا، دربار میں لے آئے بندے سجانا لگ پہ یہ بابا دیکھا دیکھا سا ہے، اس کی شکل تھوڑی تھوڑی۔ بابا نے پورے دربار کی طرف دے کے کہا او پیو دے پتر مرنجے میں ابو راز حمامی ہوں، تم نے مجھ کو بے وارث سمجھا ہے، 80 سال کا تھا 20 سال کا علی نے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو صدقے دل سے ولا کا اقرار کرے علی کائنات میں زندگی عطا کر دیتا۔ مالک ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عزت و شرف عطا فرمائے۔ جناب بہت ہی واجب الاحترام عزت مآب یاسر غفار صاحب آپ کو ذکر محمد و آل محمد سے محظوظ فرمائیں گے، باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔